بشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سنت کو زندہ رکھنے کا نام ہے۔ قربانی سے مراد یہ ہے کہ مخصوص جانور مخصوص ایام میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودگی کے لیے ذبح کرنا، اسے قربانی کہتے ہیں۔ ہر شخص یہ دیکھے کہ آیا اس پر قربانی واجب ہے یا نہیں، تو اس کے لیے قرآن پاک نے واضح طور پر کہا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، انسان کی وسعت سے بڑھ کر اس پر بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ پر قربانی واجب ہے یا نہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ کیا آپ کے پاس سونا ہے، اس کی موجودہ مالیت آپ لکھ لیں، چاندی کی قیمت لکھ لیں، آپ کے پاس کتنی نقدی ہے، اس میں سے آپ ماہانہ خرچ نکال لیں، اور آپ نے لوگوں سے کتنا قرض لیا ہوا ہے، کتنا اسے واپس دینا ہے، اس کا حساب لکھ لیں۔ پھر مال تجارت اگر ہے، اس کی قیمت آپ لکھیں۔ اس کے علاوہ ضروریات زندگی سے زائد آپ کے پاس جو چیزیں ہیں انہیں آپ لکھ لیں، اور ان کی قیمت لکھنے کے بعد آپ دیکھیں فرضی طور پر اگر ان کی قیمت 50 لاکھ بنتی ہے اور آپ 1 کروڑ کے مقروض ہیں، تو آپ پر نہ تو قربانی واجب ہے اور نہ ہی زکوٰۃ واجب ہے۔ چنانچہ اگر آپ نے 50 لاکھ کی مالیت رکھتی ہیں یا آپ 50 لاکھ کے مالک ہیں اور اس میں سے 45 لاکھ آپ نے لوگوں کا قرضہ دینا ہے، تو آپ کے پاس صرف 5 لاکھ موجود ہیں، اور 5 لاکھ کو آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس نقدی نہیں ہے کہ آپ جانور لے سکیں، تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ آپ اپنی چیز کو فروخت کر کے قربانی دیں، کیونکہ اس 5 لاکھ سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے۔ اس وجہ سے آپ پر قربانی واجب ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو کوئی شے یا قرض آپ اور اٹھا لیں تاکہ بعد میں پھر آپ قرض ادا کر سکیں، تو قربانی آپ کو دینا پڑے گی۔ حساب کتاب ضرور کریں کہ اگر آپ کے اوپر قربانی بنتی ہے تو آپ ضرور قربانی دیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے راستے آسان کرے گا اور آپ کے راستے میں کشادگی آ جائے گی۔ اگر آپ قربانی کی نیت رکھتے ہیں اور قربانی کرنا چاہتے ہیں، جب آپ قربانی کریں گے تو اس میں چند مخصوص جانور ہیں جن کی قربانی جائز ہے۔ اس کے علاوہ باقی جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ان جانوروں میں چھترا، بکرا، گائے، بھینس، اونٹ شامل ہے، اور یہ سب قربانی کے جانوروں میں آتے ہیں۔ اور قربانی کے جانوروں کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں کہ بکرا 1 سال سے کم مدت کا نہ ہو۔ چھترے کے لیے رعایت ہے کہ اگر دور سے دیکھنے میں وہ 1 سال کا لگتا ہے لیکن ابھی 1 سال کا نہیں ہوا تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اس طرح سے گائے بھینس کے لیے 2 سال کی عمر کا ہونا ضروری ہے۔ اونٹ کے لیے 5 سال سالم اعضاء کا ہونا بھی ضروری ہے، تندرست و توانا ہو، ہاتھ پاؤں سلامت ہوں۔ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فربا جانور ہو اور دیکھنے میں بھی خوبصورت لگے، اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ذبح کیا جائے تو اس کی بہت فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ عید کی نماز کے حوالے سے یہ کہا جائے گا کہ عید الاضحیٰ کی نماز واجب ہے اور فرض نماز کی طرح نہیں ہے جیسے کہ فجر کی نماز ہے۔ چنانچہ
قربانی کرنا سنت ابراہیمی ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ کہ جب ہم نماز پڑھیں تو اپنے آس پاس بھی توجہ دیں کہ آیا کوئی ضرورت مند ہے، تو عید کی نماز کے بعد قربانی کرنے کے بعد ضرورت مند کو گوشت دیا جائے، کیونکہ گوشت کے حصے ہیں اور اس میں سے غریبوں کا حصہ رکھنا چاہیے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے اس کے منہ کے قریب آ کر کان لگاتے ہیں، اور جب بدبو دور ہو جائے تو دور ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ فرشتوں کو ایذا نہ پہنچاؤ۔ چنانچہ جب بھی عید کی نماز کے لیے جائیں تو غسل کر کے جائیں اور نہایت توجہ اور خشوع کے ساتھ نماز ادا کریں۔ اس کے علاوہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں اس شخص سے کہ جس کے اوپر قربانی واجب ہے اور وہ نہیں کر رہا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عید قربان کی حقیقی روح سے آشنا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔